بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن میں اسم کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی، تو چند نشانیاں، 6 نشانیاں میں نے اس کی بیان کی تھیں۔ اب ہے کہ قرآن کے اندر کوئی فعل ہے تو اس کی نشانی ہمیں کیا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ تو دیکھیں، اسم فعل حرف کی پہچان اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اسم کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، فعل کا ترجمہ الگ ہوتا ہے اور حرف کا ترجمہ الگ ہوتا ہے۔ تو فعل کی پہچان بھی بڑی اہم ہے اور بہت ہی، وہ تو آسان ہوتا ہے، یہ جو اسم ہوتے ہیں نا وہ بہت آسان ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو فعل ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے دوسروں کی بنسبت۔ تو ہمیں فعل کی پہچان پر بھی خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو فعل کی جو پہچان ہے وہ نشانیوں سے ہوتی ہے۔ فعل کی پہچان علامتوں سے ہوگی، نشانیوں سے ہوگی۔ تو اس کی جو نشانیاں ہیں وہ تو 16 ہیں، زیادہ ہیں، لیکن کچھ ان میں آسان ہیں اور کچھ مشکل ہیں۔ جو آسان ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو مشکل ہیں وہ آگے چل کے آہستہ آہستہ وہ آپ کو آ جائیں گی۔ دیکھیں، پہلی نشانی یہ ہے کہ 3 نشانیاں پہلے تو یہ ہیں کہ قد، جس لفظ سے پہلے قد ہو وہ فعل ہوتا ہے، جیسے قد افلح، قد سمع، قد نصر، قد ضرب، قد فتح۔ تو قد کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ فعل ہوگا۔ دوسری نشانی لم ہے، لم کے بعد بھی جو لفظ آئے گا تو وہ بھی کیا ہوگا، فعل ہوگا۔ قد سمع، قد افلح، قد علم۔ اسی طرح لم تنذر، لم تفعل، لم اقل۔ تو یہ لم اقل، یہ جتنے علم ترى کیف ہے نا، لم ترى، علم نشرح لك صدرك، حمزہ الگ ہے، لم الگ ہے۔ لم نشرح، تو حمزہ الگ ہے، حمزہ حرف ہے، اور لم نشرح جو ہے یہ فعل ہے، کہ وہ لم کے بعد ہے نا، تو لم کے بعد جو بھی ہوگا وہ لفظ فعل ہوگا۔ تائے ساکنہ، جس کے آخر میں تائے ساکنہ ہوگی نا، لمبی تا جو ہوتی ہے، ایک تو گول تا ہوتی ہے وہ تو اسم کی نشانی ہے، اور دوسری لمبی تا ہوتی ہے اور وہ ساکن ہو، اس پر جزم کا نشان ہو، جیسے اقتربت، بت جو ہے نا آخر میں تا ہے، ربحت، اعدت، سئلت۔ تو یہ آخر میں تا ساکنہ ہے نا، ساکن، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو زبر زیر پیش نہ ہو تو وہ ساکن ہوتی ہے۔ تو یہ تائے ساکنہ بھی اسم کی، فعل کی نشانیاں ہیں۔ اب نیچے جو ہے وہ ان 3 نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے نیچے بتانا ہے کہ اس فعل کے اندر فعل کی کون سی نشانی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد مزید 3 نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ سوفا، تو سوفا جس سے پہلے ہوگا، سوفا کے بعد جو لفظ ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا، فعل ہوگا، جیسے سوفا نصلی، سوفا نصلی، سوفا تعلمون، سوفا نؤتی۔ تو یہ سوفا کے بعد لفظ آ رہے ہیں نا تو یہ فعل ہیں۔ ایسے ہی لن ناصبہ جو ہے، لام نون زبر لن، یہ اس کے بعد بھی جو لفظ آئے گا وہ بھی فعل ہوگا۔ لن تفعلوا، لن نؤمن، لن نصبر۔ تو یہ بھی فعل ہوتے ہیں، یہ جس کے شروع میں یہ آ جاتا ہے، لن ناصبہ آ جاتا ہے، اس کو ناصبہ بولتے ہیں۔ ناصبہ کا معنی ہوتا ہے زبر دینے والا، تو یہ جو ہے نا وہ فعل کے آخری حرف کو زبر دے دیتا ہے نا، اس لیے اس کو لن ناصبہ کہتے ہیں۔ سین جو ہے وہ بھی فعل کی نشانی ہے، جیسے سیقول، سنزید، سیکفی۔ تو یہ سین زبر سا، یہ نشانی ہے فعل کی۔ سیعلمون، تو جس کے پہلے سین ہو تو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ اب نیچے آپ نے بہت سے فعل لکھے ہوئے ہیں، تو نشانیوں سے آپ نے بتانا ہے کہ اس میں فعل کی یہ نشانی ہے، اس میں فعل کی یہ نشانی ہے، اس میں فعل کی یہ نشانی ہے۔ تو امید ہے آج کا جو سبق ہے وہ آپ کو بہت ہی آسان لگا ہوگا، اور فعل کی جو نشانی ہے تو وہ اس کا علم بھی آپ کو ہو گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔